ایک مراسی اپنے گھر میں بہت ہی بےسری آواز میں اونچا اونچا گانا گا رہا تھا۔ ایک پڑوسی نے تنگ آ کر اپنی بیوی کا جوتا دے مارا۔ مراسی اپنی بیوی سے بولا، پہلا ملک صاحب گالاں کٹ دے سن، آج جوتا چک ماریا ہے۔ مراسی کی بیوی بولی، تو لگا رہ، جتی دا جوڑا تے پورا ہون دے۔ بس ڈرائیور بس بہت آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ پچھلی سیٹ سے فیصلہ آبادی عورت بولی، چاچا تیری ریس والی لت چھوٹی ہے۔ ایک شیخ نے ڈاکٹر سے پوچھا، پلاسٹک سرجری کتنے کی ہوگی؟ ڈاکٹر بولا 5 لاکھ کی۔ شیخ بولا، اگر پلاسٹک ہم خود دے دیں تو؟ وہ شیخو باز آئیو تسی۔ پہلی ہی گرل فرینڈ سے شادی کر لینے والے عاشق بعد میں اکثر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ٹرائی بول پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے۔ جب کبھی کھانے میں نمک کم رہ جاتا ہے تو وہ زخموں پر چھڑک کر کمی پوری کر دیتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، میرے سٹیٹس اردو میں ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگلش از نوٹ کمنگ ٹو می۔ بیوی، کہاں ہو؟ شوہر، آفس میں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ بیوی، وہ کچھ نہیں، پڑوسن بھاگ گئی ہے اس لیے پوچھا۔ ایک لڑکا اور لڑکی ہوٹل میں گئے۔ ویٹر، کیا لیں گے آپ؟ لڑکی، سبزی والی روٹی۔ ویٹر، کیا مطلب میڈم؟ لڑکا شرمندگی سے بولا، لڑکی گاؤں کی ہے، پیزا مانگ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، روز 50 روپے کی دوائی لے کر جا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ فیصلہ آبادی ڈاکٹر، آج 40 کی لے جاؤ، 10 روپے کا فائدہ ہو جائے گا۔ ٹی وی خراب ہو جائے تو کہتے ہیں بچوں نے خراب کر دیا، اور اگر بچے خراب ہو جائیں تو کہتے ہیں ٹی وی نے خراب کر دیا۔ عجیب لوگ ہیں۔ پتہ نہیں انگریز اتنے ٹھنڈے علاقے میں رہ کر ترقی کیسے کر گئے، ساڈا تے رضائی وچوں نکلن نوں دل نہیں کردا۔ ماں گھبراتی ہوئی بیٹے سے بولی، جلدی آؤ، بہو کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، منہ ٹیڑھا، آنکھیں اوپر، گردن گھوم گئی ہے۔ بیٹا، رہنے دیں امی، رہنے دیں، وہ سیلفی لے رہی ہے۔ ایک آوارہ لڑکے نے مولوی صاحب سے سوال کیا، مولوی صاحب، کیا غیر محرم لڑکی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مولوی بھی پورے دنوں کا تھا، ہنستے ہوئے بولا، صرف وضو ہی نہیں، بعض اوقات تو ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ رانے کا ولیمہ تھا، کھانے میں نمک تیز ہو گیا، لیکن رانے کے ڈر کی وجہ سے کوئی بول نہیں رہا تھا۔ رانا ایک ایک میز کے پاس جاتا اور کہتا، سجنوں تے مترو، دبا کے کھاؤ، میرا پورا 20 لاکھ لگ گیا ہے۔ پھر رانا گاؤں کے ایک مراسی کی ٹیبل پر آیا اور اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولا، کھاؤ مراسی کھا، پورا 20 لاکھ لایا ہے۔ مراسی بولا، کیوں نہیں رانا جی، لگیا ہوئے گا 20 لاکھ، 1 لاکھ روپے دا تے نمک پیا وچ۔ پرانے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے تھے، آج کل ہمت تو کوئی نہیں بڑھاتا، البتہ ہر دوسرا شخص بلڈ پریشر ضرور بڑھا کے چلا جاتا ہے۔ ایک فنکار فیصلہ آبادی ڈاکٹر دے کول جا کے کہندا، ڈاکٹر صاحب مینوں 2 نظر آندے نے۔ اگوں ڈاکٹر اس تو بھی وڈا فنکار سی، کیونکہ وہ بھی فیصلہ آبادی سی، کہندا، پھر تسی 4 بندے کیوں آ گئے ہو؟ اقرا نے فوڈ پانڈا پر کال کی۔ اقرا، ہیلو فوڈ پانڈا۔ لڑکا، جی میڈم، کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اقرا، کوئی بچا ہوا سالن ہے؟ دکاندار نے ایک ریوالور دکھاتے ہوئے کہا، آپ یہ ریوالور لے لیں، اس میں 6 گولیاں بیک وقت بھری جا سکتی ہیں۔ عورت نے دکاندار کو گھورتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتے ہو میرے 6 خاوند ہیں؟ ایک لڑکی نے ریاضی کے پیپر میں اٹھ کر اچانک ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ میڈم نے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ لڑکی بولی، میڈم، میری سہیلی نے کہا تھا کہ ریاضی کے پیپر میں ہر اسٹیپ کے نمبر ملتے ہیں۔ ایک خرگوش بم لے کر چڑیا گھر میں گھس گیا اور آواز لگائی، تم سب کے پاس 1 منٹ ہے یہاں سے نکلنے کے لیے۔ کچھوا بولا، واہ کمینے واہ، صاف صاف بول، ٹارگٹ میں ہی ہوں۔ مریض ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب کوئی کڑوی دوائی نہ لکھ دینا۔ فیصلہ آبادی ڈاکٹر، تینوں پھر ½ کلو جلیبیاں نہ لکھ دوا۔ بس اسٹاپ پر ایک لڑکی کو دیکھ کر لڑکا بولا، تو میری جان ہے، تو میرا ایمان ہے۔ لڑکی نے اپنی چپل اتاری تو لڑکا بولا، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے۔ جوتوں کی دکان کے پوسٹر پر کسی نے ڈاکٹر کی کلینک کا پوسٹر لگا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بارش کی وجہ سے اوپر والا پوسٹر جگہ جگہ سے پھٹ گیا تو اشتہار یوں پڑھنے میں آ رہا تھا، ہمارے ہاں عمدہ قسم کے مریض مل جاتے ہیں، جوتوں کو پولیو کے ٹیکے لگانے کا خاص انتظام ہے، کیچڑ کے مریضوں کو 1 سال کی گارنٹی دی جاتی ہے، ٹائیفائڈ کی خریداری اپنی مرضی سے کیجیے، ناکارہ مریضوں کی سلائی کے لیے تشریف لائیں، نت نئے ڈیزائنوں میں مریض تیار کیے جاتے ہیں۔ آج کل کے بچوں کو کیا پتا محنت کیا ہوتی ہے، ہم نے تو وہ دن بھی دیکھے ہیں جب موبائل میں ایس لکھنے کے لیے 7 کو 4 بار دبانا پڑتا تھا۔
چور تو شاید چوری کر کے مان سکتا ہے، لیکن خراٹے لینے والا بندہ کبھی نہیں مانے گا کہ وہ خراٹے لیتا ہے۔ دن دہاڑے گھر میں چوری ہو جائے نا تو پڑوسیوں کو خبر تک نہیں ہوتی، گرل فرینڈ کو گھر بلا لیں تو سارا محلہ گواہ بن جاتا ہے۔ اصلی بادشاہ تو دلوں پر حکومت کرتے ہیں، ورنہ تاج تو کڑ کے سر پر بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی لاہوری لڑکی کو رات میں دیکھو تو چہرہ تو نظر آتا ہے، لیکن پاؤں نظر نہیں آتے۔ ایک آدمی ایک ہوٹل میں گیا اور ہوٹل کے مینیجر سے بولا مجھے ایک روم بک کر دو ڈبل بیڈ والا۔ مینیجر بولا جناب آپ تو اکیلے ہیں آدمی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں شادی شدہ ہوں اور میں اپنے بیڈ کی دوسری طرف سے خاموشی سننا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے شادی میں دولہے کو سب سے بڑی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ پتا ہے کیا؟ کہ مولوی میرے سے کلمے نہ سن لے۔ حکیم صاحب میں آپ سے پہلے بڑے ڈاکٹروں بڑے حکیموں کے پاس گیا ہوں، کبھی بھی میرا آرام نہیں آیا۔ اچھا جا بچیا، اب جب میں تجھے دوائی دوں گا نا تجھے آرام آ جائے گا، بتا کیا انعام دے گا؟ حکیم صاحب میں قبریں نکالتا ہوں، ایک کام کروں گا آپ کی قبر فری نکال دوں گا۔ جا بچیا اللہ کی لعنت۔ اللہ کا شکر ہے جی میں بس میں بیٹھا تو بس میں سیٹ ہی کوئی نہیں تھی۔ کنڈکٹر میرے پاس آیا، کہتا تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، میں پیچھے چلا گیا۔ پیچھے گیا تو کنڈکٹر پھر آ گیا، کہتا آگے چلے جاؤ، میں آگے چلا گیا۔ پھر آ گیا، کہتا پیچھے چلے جاؤ، میں پیچھے چلا گیا۔ پھر آ گیا، کہتا آگے چلے جاؤ، میں آگے آ گیا۔ تھک کے میں نے کہا یار میں نے پیدل ہی چلنا، تم اتار دو مجھے نیچے، میں پیدل ہی چلے جاتا ہوں۔ بیٹا یہ واٹس ایپ کیسے چلاتے ہیں؟ اوہو پاپا آپ ہمیشہ میرے سے ہی سیکھتے ہیں۔ بیٹا انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے نا۔ جب لڑکی دیکھنے جاؤ تو اس کی آواز ریڈیو سے بھی ہلکی ہوتی ہے، شادی کے بعد پتہ نہیں کون سے بوفر لگ جاتے ہیں۔ باہر ملکوں میں بارش ہو تو 2 منٹ میں پانی غائب ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں ذرا جدید سسٹم ہے، بارش ہو تو سڑک ہی غائب ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے پاکستانی گھرانوں کے بچے جب بھی نانی کے گھر سے ہو کر آتے ہیں تو دادی کو کمزور ہی لگتے ہیں۔ خواتین کا میک اپ ایک ہونہار طالب علم کے سالانہ پیپر کی طرح ہوتا ہے، 3 گھنٹے بعد پوچھو تو ایک ہی جواب ملتا ہے، بس 5 منٹ اور دے دیں۔ لندن کی ایک بس میں لڑکیاں سوار ہو رہی تھیں، جب بس بھر گئی تو ایک سردار سوار ہونے لگا۔ کنڈکٹر نے سردار سے کہا نو مور نو مور۔ سردار غصے سے سالیا مورنیاں تے ساریاں چڑھا دیاں نے، انہوں مور آیا تے موت پی گئی ہے۔